بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم، کتاب البیع، سبق نمبر 25۔ گفتگو تھی عبد مملوک مسلمان اور اس کے منافع کے حوالے سے کہ کافر کو بیچے جا سکتے ہیں یا نہیں، تو بیان کیا تھا کہ ابتداء کے لحاظ سے بیچنا جائز نہیں، اور اس طرح استدامہ کے لحاظ سے بھی جائز نہیں، اور اسی طرح اگر بائع و شراء ہو چکی ہے تو اس کے بعد بحث خیارات ہے، تو آیا بائع کو خیار حاصل ہے یا خیار حاصل نہیں؟ آج کے درس میں ہم اس خیار کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو تملک عبد مسلم بصورت قہری، اس کا حکم بیان کیا ہے کہ جائز ہے، قہری صورت میں جائز ہے اور اختیاری صورت میں جائز نہیں۔ قہری صورت میں کس طرح جائز ہے؟ جس طرح بیان کیا تھا کہ بالآخر ارث ملا ہے اسے، اور ارث ایک چیز قہری ہے۔ اس کے بعد گفتگو اس میں ہے کہ اگر کافر عبد مسلمان کو بیچتا ہے آپ کو، تو ظاہر ہے جب بیع ہو گئی تو بیع کے بعد بیع کے جو لوازم ہیں ان میں سے ایک خیار ہے، تو آیا حق کے خیار رکھتا ہے یا نہیں؟ بعد میں چاہے تو فسخ کر دے یا رد کر دے، یہ جو خیار کے بحث ہیں، تو آیا اس کو یہ خیار حاصل ہے یا نہیں؟ تو یہاں پہ جناب مصنف طرفین کے ادلہ ذکر کریں گے اور اپنا نظریہ پیش کریں گے کہ نہ اس کو حق کے خیار حاصل نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جناب محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ جامع المقاصد میں وہ فرماتے ہیں اس کو حق کے خیار حاصل ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ فَإِذَا تَوَلَّاهُ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ۔ خلاصہ ہم نے تو یہ بیان کیا تھا کہ بیچا نہیں جا سکتا، لیکن بالفرض بالآخر بیچ ڈالا ہے اور کافر نے خرید لیا ہے، یا کافر نے پھر آپ کو بیچ ڈالا ہے عبد مسلم، تو اگر خود وہ مالک کے جو کافر ہے اس نے خود اس کو بیچا ہو، تو چونکہ وہ بائع ہے یا مثلا مشتری ہے، تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو بھی بائع یا مشتری ہو، بیع کا تقاضا یہ کہ اسے خیار حاصل ہونا چاہیے۔ تو آیا اس کو خیار حاصل ہے، چاہے تو بعد میں اپنی بیع کو فسخ کر دے، یا خیار حاصل نہیں، چاہے خیار اس کے حق میں جا رہا ہو یا خیار اس کے خلاف جا رہا ہو، مشتری کے پاس خیار ہو یا بائع کے پاس خیار ہو، اس قسم کا خیار اسے حاصل ہے یا نہیں؟ تو فالظاہر انہ لا خیار لہ، مصنف کا نظریہ یہ کہ نہ اسے کوئی خیار نہیں ہے۔ اس مسئلے میں، اس فتوے میں ان کے جو موافق ہیں وہ کیا ہے؟ وفاق للمحکی عن الحواشی فی خیار المجلس والشرط۔ جناب شہید اول رحمۃ اللہ علیہ ان کا حاشیہ ہے قواعد پہ، قواعد علامہ کی کتاب ہے، تو قواعد علامہ اس کے حواشی میں جناب شہید اول نے اور اس طرح دروس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اور یہ بحث انہوں نے کیا خیارات میں سے خیار مجلس اور خیار شرط میں۔ دلیل ان کی کیا ہے کیوں خیار نہیں اسے؟ لأن احداث و ملک، کیونکہ خیار کا معنی یہ ہے کہ آپ ایک دوسری ملک ایجاد کر رہے ہیں، فینتفی، اور ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ملک، کافر کی ملک یہ منتفی ہے مسلمان پہ، تو خیار کی صورت میں چونکہ ایک دوسری ملکیت آ رہی ہے فینتفی، تو یہ بھی کیا ہے؟ منتفی ہے۔ تو جب ملک منتفی ہے بس خیار منتفی ہے۔ لعموم نفی سبیل، اس وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبیلا، نفی سبیل کی عمومیت کی بنیاد پہ۔ کیوں نفی سبیل؟ بالآخر صحت عقد کی ادلہ بھی موجود ہیں، صحت خیار کے ادلہ بھی موجود ہیں، تو آپ نفی سبیل کی ادلہ کو کیوں مقدم کر رہے ہیں؟ فرماتے اس وجہ سے کہ لتقدیم ہی الادلۃ الخیار، کیونکہ جو ادلہ ہیں، یہ نفی سبیل کی جو ادلہ ہے یہ ادلہ خیار پہ مقدم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حاکم ہے اور ادلہ خیار محکوم ہے۔ کما یقدم علی ادلۃ البیع، جس طرح نفی سبیل کی ادلۃ البیع پہ حاکم تھی، مقدم تھی، اس بنیاد پہ ہم نے کہا کہ یہ بیع صحیح نہیں ہے۔
ویسے ہی نہیں ہے اس کے بعد عدل خیار فرماتے ہیں یہ بھی ان پر بھی حاکم ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری دلیل بھی ہم یہاں پہ پیش کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ وَيُمْكِنْ أَنْ يَبْتَنِي عَلَىٰ أَنَّ الظَّائِلَ الْعَائِدَ كَالَّذِي لَمْ يَذُلْ او كَالَّذِي لَمْ يَعُدْ۔ یہ عبارت حقیقت میں جناب شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو انہوں نے حواشی قواعد میں ذکر کی ہے، لذا جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کی عبارت کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس خیار کے مسئلے کو ہم مبنی قرار دیں، اس طرح کہ زائل عائد ایسی ملکیت کے جو زائل ہو رہی تھی اس کو اب دوبارہ پلٹا رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اصل زائل نہیں ہوئی تھی، یہ دوبارہ نہیں پلٹی تھی، لذا کہتے ہیں فَإِن قُلْنَا بِالْأَوَّلِ، اگر ہم پہلے کے قائل ہو جائیں کہ زائل کو آپ پلٹا رہے ہیں، ایسی ملکیت کہ جو پہلے نہیں تھی لیکن چونکہ اس کو حق کے خیار حاصل ہے لذا دوبارہ پلٹ رہی ہے، تو زائل شدہ ملکیت چونکہ پلٹ رہی ہے تو ثابت الخیار، تو خیار ثابت ہو جائے گا۔ مثلا کس طرح اس کی وضاحت کر رہے ہیں دلیل علت کے ساتھ، لِأَنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ يُجْعَلُ الْمِلْكِيَّةَ السَّابِقَةَ كَأَن لَّمْ تَزُلْ، کیونکہ عقد اگر اس کو بائع یا مشتری نے فسخ کر دیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلی جو ملکیت تھی ہر ایک کے پاس وہ گویا ختم نہیں ہوئی، ہر ایک کے پاس اپنی ملکیت باقی ہے، جس نے پیسے دینے تھے پیسوں پہ اس کی ملکیت باقی ہے، جس کے پاس غلام تھا غلام پہ اس کی ملکیت باقی ہے، لہذا یہ کافر شخص چاہے بصورت بائع ہو یا بصورت مشتری ہو، عقد کے فسخ ہونے کی وجہ سے سابقہ ملکیت رکھے گا۔ وقد امضاح الشارع، اور شارع نے گویا اس ملکیت سابقہ کو امضاء کر دیا ہے، وامر بازالتها، اور اب اس ملکیت کو زائل کرنے کا امر فرمایا ہے، بخلاف ما لو كانت الملکیت الحاصلہ غیر السابقہ، بخلاف اس صورت کے کہ جب ملکیت ایسی حاصل ہو کہ جو پہلے نہیں تھی، کہ فإن الشارع لم يمضها، شارع نے اس ملکیت کو قبول نہیں فرمایا۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہیں کہ بھی زائل دوبارہ پلٹ آیا ہے تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ وہ ملکیت کی جو سابقاً اس کے پاس موجود تھی شارع نے اس ملکیت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ جو مبنی ہے، اب یہاں سے جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت شروع ہو رہی ہے، وہ فرماتے ہیں لیکن ھذا المبنی لیس بشیء، فرماتے یہ جو آپ نے مبنی بنایا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، مبنی کہ جہاں سے خیار جہاز میں خیار ثابت ہوتا تھا، کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ یہ مبنی صحیح نہیں ہے؟ لوجوب الاقتصار فی تخصیص نفی السبیل علی المتیقن، کیونکہ نفی سبیل کی جو دلیل ہے اس کو اگر آپ تخصیص دینا چاہتے ہیں تو صرف مورد متیقن پہ آپ اقتصار کر سکتے ہیں، اور مورد متیقن صرف اس صورت میں ہے کہ جب یہ ملکیت قاہری ہو اس کے ذریعے، جیسے کہ بتایا کافر اس کا غلام ہے مسلمان اور وہ کافر مر گیا تو قہرن یہ غلام اس کے دوسرے رشتہ دار کے پاس چلا جائے گا، تو یہ ملکیت قہری ہے، اس کے ذریعے حاصل ہوئی ہے، لذا باقی موارد میں ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ نفی سبیل تو یہ کہتی ہے کہ کسی بھی صورت میں کافر کو مسلمان پہ غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا سوائے اس متیقن کے۔ البتہ ایک اور صورت ہے خیار کی، وہ یہ کہ ہم یہاں پہ خیار عیب لے آئیں۔ اگر خیار عیب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کوئی چیز بیچی ہے یا کوئی چیز خریدی ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اندر عیب موجود ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ دونوں کے پاس یہ حق کے خیار موجود ہے، اس معیب کا جسے کہتے ہیں خیار عیب۔ تو جب خیار عیب موجود ہے تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، یا آپ اس نقصان کی تلافی کریں یا معاملے کو ختم کر دیں۔ فرماتے اس ہمارے مورد میں معاملہ تو ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر معاملہ ختم ہو گیا تو
تو عبد مسلم کافر کے پاس چلا جائے گا اور دوبارہ یہ مالک ہو جائے گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا آپ اس کو نقصان کی تلافی کر سکتی ہیں۔ نام یحکمو بالعرش، ہاں عرش یعنی جبران خسارت، اس کا حکم آپ لگا سکتے ہیں۔ لو کان العبد او ثمن معیبا، اگر عبد معیب ہو، پتہ چلا مثلا آپ نے جو قیمت لگائی تھی آپ کی مثلا وہ 1,00,000 روپیہ تھی، تو بعد میں پتہ چلا کہ بھئی اب تو معذور ہے، اس کے اندر فلاں فلاں مشکل ہے، تو عرش آپ اس کو وہ آپ سے لینے کا حقدار ہے، یا بطور ثمن آپ نے دیا تھا عبد کو۔ تو خلاصہ دونوں صورتوں میں آپ حق کے خیار عیب استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی فسخ عقد کے ساتھ نہیں بلکہ عرش کے ساتھ۔ وَيُشْكِلْ فِي الْخِيَارَاتِ النَّاشِئَةِ عَنِ الضَّرَرِ، لیکن ہمارے پاس خیارات کی دو قسمیں ہیں، کچھ ایسے خیار ہیں جن کے لیے ہمارے پاس ایک خاص دلیل ہے، جس کا خیار حیوان ہے یا خیار مجلس ہے یا خیار شرط ہے، اور کچھ ایسے خیار ہیں کہ جو قاعدہ نفی ضرر سے حاصل ہو رہے ہیں، لذا کہتے ہیں وَيُشْكِلْ فی الخیارات الناشئة عن الضرر۔ وَيُشْكِلْ یعنی حکم مشکل ہے۔ کون سا حکم مشکل ہے؟ کہ آپ نے کہا کہ خیار اس کے پاس نہیں ہے، یہ حکم تھا نا کہ اس کو خیار حاصل نہیں، فرماتے ہیں خیار کے نہ ہونے والا حکم ایسے خیارات میں کہ جو ضرر کی بنیاد پہ پیدا ہوتے ہیں فقہ میں، فرماتے ہیں ان میں حکم مشکل ہے۔ کیوں؟ من جہت قوت ادلت نفی ضرر، کیونکہ نفی ضرر والی جو ادلہ ہیں وہ انتہائی قوی ہیں، لذا اس قسم کے جتنے بھی خیارات ہیں ان کو آپ نے لاگو کرنا ہی کرنا ہے۔ لذا فلا یبعد الحکم بثبوت الخیار للمسلم المتضرر من لزوم البیع، لہذا اگر ایسا مسلمان ہے کہ جو متضرر ہو رہا ہے لزوم البیع سے، تو بعید نہیں کہ اس کے لیے یہ خیار ثابت ہو، بخلاف ما لو تضرر الکافر، بخلاف اس کے کہ اگر کافر کو ضرر پڑ رہا ہے تو اس کے پاس خیار نہیں ہے۔ ہاں اگر خیار ہے بھی صحیح تو حد اکثر عرش کی حد تک ہے، لیکن جو مسلمان ہے اس کے لیے کیا ہے، یہ خیار حتماً ثابت ہے، اور یہ خیار کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ لزوم البیع سے، کہ فإن هذا الضرر، یہ ضرر جو کافر کو حاصل ہو رہا ہے، انما، ہاں یہ جہاں پہ فرق بیان کر رہے ہیں، اگر مسلمان متضرر ہو رہا ہے تو اس کو خیار ہے، لیکن اگر کافر متضرر ہو رہا ہے تو اس کو خیار نہیں ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کو جو ضرر حاصل ہو رہا ہے اس کی اپنی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ فإن هذا الضرر انما حصل من كفره، جو خود کافر ہے اس کا کفر موجب بن رہا ہے ضرر کا، لذا لعدم قابلیت ہی تملک المسلم، کہ یہ کفر موجب بن رہا ہے اس بات کا کہ یہ اب مسلمان کا مالک نہ بن سکے، بس اس میں جس کو ضرر حاصل ہو رہا ہے خود اس کی اپنی وجہ ہے۔ الا فیما خرج بالنص والفتوى، سوائے ان موارد کے کہ جو نص اور فتویٰ کی وجہ سے خارج ہو گئے، اور وہ عرض کی وہ کس صورت میں ہے؟ وہ صرف اور صرف ملکیت قہری کی صورت میں ہے، ملکیت قہری بالارث۔ یہاں سے پھر اگلا مسئلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہاں تک گفتگو تھی عقود لازمہ میں۔ عقود لازمہ ایسے عقود کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ بائع اور مشتری پھر معاملے کو فسخ نہیں کر سکتے مگر خیار کی صورت میں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا عقد ہے جو عقد جائز ہے تو عقد جائز میں آیا رجوع کیا جا سکتا ہے کافر کے مقابلے میں؟ تو فرماتے جی ہاں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یظہر مما ذکرنا حکم الرجوع فی العقد الجائز، عقد جائز میں حکم رجوع کے بارے میں کل ہبہ مثلا کس طرح؟ مثلا کافر نے اپنے عبد مسلمان کو بطور ہبہ دیا ہے کسی اور کو، اب اس کے بعد یہ کافر اب رجوع کرنا چاہتا ہے، ہبہ واپس لینا چاہتا ہے، تو فرماتے ہیں ہم نے جو کچھ پہلے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اب جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے اگر وہ اضافی قیمت لینا چاہتا ہے بصورت عرش تو وہ قیمت لے سکتا ہے، لیکن چونکہ ملکیت اس کے پاس آنے والی نہیں، لذا اس کے لیے عقد جائز میں رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔
البتہ یہ جو جتنے بھی ہم نے مسائل یہاں پہ ذکر کیے ہیں ان تمام مسائل میں وخالف فی ذالک کلہ جامع المقاصد، جناب فخر المحققین معذرت جناب محقق کرکی انہوں نے جامع المقاصد میں ان تمام کی مخالفت کی ہے. انہوں نے کیا فرمایا، کیا فتویٰ دیا؟ فحکم بثبوت الخیار، وہ کہتے ہیں کہ نا کافر کو خیار حاصل ہے. اسی طرح والرد بالعیب، خیار عیب میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نہ صرف عرش دے سکتا ہے، رد نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں نا وہ رد بھی کر سکتا ہے. طبعا للدروس، ان کا یہ فتویٰ دروس الشریعہ کے مطابق ہے. دروس الشریعہ جناب شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کتاب کہ جناب شہید اول وہ بھی فرماتے ہیں کہ خیار بھی ثابت ہے اور عیب کی وجہ سے رد بھی ثابت ہے. قال شہید اول دروس میں لکھتے ہیں لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه بکون المبی عبدا مسلما لکافر. دلیل ان کی یہ ہے کہ دیکھیں یہ خیار کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ خیار اس صورت میں حاصل ہوتا ہے جب عقد لازم ہو. تو عقد لازم اگرچہ عبد مسلم کو کافر کی طرف بیچا گیا ہو پھر بھی عقد تو ہے، مبی تو ہے. لذا اس عقد لازم کا تقاضا یہ کہ خیار ہو، بس اسے اختیار ہونا چاہیے اس لازمی کی بنیاد پہ. کیوں؟ لانتفاع المقتضی، کیونکہ یہاں پہ مقتضی منتفی ہے. کس طرح منتفی ہے، مقتضی منتفی ہے؟ لأن نفی السبیل لو اقتضى ذلك لاقتضى خروج عن ملکہ، کیونکہ جو چیز تقاضا کر رہی تھی کہ عقد صحیح نہیں ہونا چاہیے اور عقد لازم نہیں ہونا چاہیے وہ یہ دلیل تھی، نفی السبیل والی دلیل. اور نفی السبیل والی دلیل یہاں پہ کام نہیں کر رہی، کیونکہ اگر نفی السبیل والی دلیل یہاں پہ کام کرتی تو اصلاً اس کی ملکیت سے خارج ہو جاتا. درحالانکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ملکیت باقی ہے اس پہ. لأن نفی السبیل لو اقتضى ذلك، اگر نفی السبیل کی دلیل تقاضا کرے کس کا؟ عدم خیار کا، تو لاقتضى خروج عن ملکہ، تو یہ تقاضا اس بات کا بھی کرے کہ اس کی ملکیت سے خارج ہو چکا ہے. تمام. اب یہاں سے ایک اور مسئلہ، ایک اور فرق یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. یہ دیکھیں بیع کی دو قسمیں، ایک بیع معاطاتی ہے اور ایک بیع صیغے کے ساتھ ہے. اگر کسی شخص نے بیع کیا لیکن بصورت معاطات، یعنی باقاعدہ صیغہ نہیں پڑھا گیا، اس نے اس کو مال دیا، اس نے اس کو مال دیا اور دونوں چلے گئے، تو بیع معاطاتی میں جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا فتویٰ یہ تھا کہ بیع معاطاتی میں دونوں کو اختیار ہے، دوبارہ ایک دوسرے سے واپس لے سکتے ہیں. اگر اس کافر نے عبد مسلم کو آگے بیچا ہو لیکن معاطات کے طریقے پہ بیچا ہو تو پھر وہاں پہ کیا حکم ہے؟ فرماتے لے سکتے، واپس کر سکتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ خیار کے قائل ہو جائیں تو وہاں پر معاطات کی صورت میں یہ عبد کو واپس لے سکتا ہے. لذا فرماتے ہیں فعلى هذا بنا بنی لو كان البيع معاطاتا، اگر بیع معاطاتی ہو تو فہی اعلی حکمیا، یہ اپنے حکم پہ ہوگی. اس کو حکم عرض کیا کہ بائع اور مشتری دونوں ایک دوسرے چیز واپس لے سکتے ہیں، الا بالتلف، مگر تلف ہو جائے تو پھر معاطات لازم ہو جاتی ہے. وگرنہ چونکہ صیغہ نہیں پڑھا گیا لہذا یہ معاطات عقود جائزہ میں سے ہوگی. ولو اخرجہ عن ملکہ بالہبہ، اگر اس نے اس عبد مسلم کو اپنی ملکیت سے نکال ڈالا ہو ہبہ کے ذریعے، جرت فی احکامہا، تو یہاں پہ ہبہ والے احکام جاری ہوں گے کہ رجوع اس کے لیے جائز ہے. نام لا یبعد ان یقال، یہ کہنا بعید نہیں ہے کہ للحاکم الزامہ باسقاط نحو خیار المجلس اور مطالبۃ بسبب ناکر جمل الرجوع اذا لم یلزم منہ تقصیر للمال. خیار اسے تو حاصل نہیں ہے یا معذرت اس سے خیار حاصل ہے لیکن ایک اور طریقہ کار ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ حاکم وہ اس کے لیے ملزم قرار دے کہ بھی آپ نے خیار مجلس استعمال نہیں کرنا، یا مطالبہ کرے کہ بھئی آپ کے لیے پھر اس معاملے میں رجوع کرنا جائز نہیں ہوگا اس صورت میں کہ جب اس بائع کو خسارہ نہ ہو رہا ہو. تو نام لا یبعد، بعید نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ حاکم کے لیے ممکن ہے کہ الزام ہو اس بائع کو ملزم قرار دے بے اسقاط نحو خیار مجلس، اس قسم کے خیار جس میں خیار مجلس ہے یہ ساکت کر دیتا کہ بعد میں وہ واپس نہ کرے. اور مطالبت ہی
یا حاکم مطالبہ کرے بسبب ناقل، ایسے سبب ناقل کا کہ یمنع الرجوع، جس میں رجوع پھر ممنوع ہو، لیکن دونوں صورتوں میں شرط یہ کہ اذا لم یلزم منہ تخسیر للمال، مال میں کسی قسم کا خسارہ لازم نہ ہو۔ انتہا، یہاں تک جناب شہید اول کی گفتگو دروس میں ختم ہو گئی۔ اب اس پہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظر پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وفی ما ذاکر نظر، یہ جنہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے خیار جائز ہے اور رد بھی جائز ہے وغیرہ وغیرہ، فرماتے ہیں اس میں اشکال ہے۔ کیوں؟ لأن نفی السبیل لا یخرج منہ الا الملک الابتدائی، کیونکہ نفی سبیل کی جو دلیل ذکر کی گئی ہے یہ حاکم ہے، اور اس سے صرف اور صرف ملک ابتدائی قاہری خارج ہو سکتی ہے بس۔ وخروجہ، اور اس ملک ابتدائی قاہری کا خارج ہونا لا یستلزم خروج عود الملک الیہ بالفسخ، یہ اس بات کو مستلزم نہیں کہ ملکیت کو دوبارہ اس کی طرف پلٹ آنا فسخ کی وجہ سے یہ بھی خارج ہے۔ واستلزام البیع للخیارات لیس عقلیاً، اور اس نے یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جب بیع ہو چکی تو بیع کے لوازمات بھی خود بخود آئیں گے، اور ان لوازمات میں سے ایک خیار ہے، فرماتے یہ بات عقلی نہیں ہے۔ اگر لازم عقلی ہو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمیں قبول کرنا چاہیے، بلکہ یہ جو لوازمات ہیں بل تابع لدلیل ہی، یہ ادلہ خیار کتابیں ہیں یا ادلہ بیع کتابیں ہیں، لہذا بعض اوقات خیار ثابت ہوتا ہے، بعض اوقات خیار ثابت نہیں ہوتا۔ لدلیل الذی هو اضعف من دلیل صحت العقد، کہ جو صحت عقد کی دلیل سے بھی زیادہ کمزور ہے، وہ عقد الذی خص بنفی سبیل، کہ صحت عقد کی ادلہ کو ہم نے نفی سبیل کے ساتھ خاص قرار دیا، تو جب نفی سبیل کی ادلہ صحت عقد کو خاص قرار دے رہی ہیں تو ادلہ خیار تو بدرج اولا، فہذا اولا بالتخصیص بھی، زیادہ اولویت رکھتی ہیں کہ ادلہ خیار کو نفی سبیل کے ساتھ خاص قرار دیا جائے۔ ما انہ علی تقدیر المقاومہ، اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ نا جی ادلہ خیار اتنی قوت رکھتی ہیں جتنی ادلہ نفی سبیل رکھتی ہیں، تو ٹھیک ہے، جب آپس میں مقاومت ہوگی تو تعارض ہو جائے گا اور ساکت ہو جائیں گی، لہذا ہم اصل عمل کی طرف رجوع کریں گے، یرجع الی اصالۃ الملک، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اصل عملی اصالۃ الملک ہے، وعدم زوالہ بالفسخ والرجوع، اور رجوع اور فسخ کی صورت میں ابھی تک ملکیت زائل نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے تو ملکیت تھی، اس کے بعد شک ہو رہا ہے کہ آیا ملکیت زائل ہوئی ہے یا زائل نہیں ہوئی، تو اصل یہ کہ ملکیت زائل نہیں ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔